الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے جمعہ میں نے ایک حدیث کی تشریح شروع کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں کھول کھول کر یہ بتا دیا ہے کہ جب ہم میدان حشر میں پہنچیں گے تو ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا سوالات ہوں گے۔ یہ ساری ہماری زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہے، اور دنیا میں ہمیں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم امتحان کی تیاری کریں اور امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ اس امتحان کے سوالات پہلے سے آؤٹ کر دیے گئے ہیں، بتا دیے گئے ہیں کہ وہاں کیا کیا سوالات تم سے ہوں گے۔ ان سوالوں کا جواب ابھی سے اپنے دل میں تیار کرو اور اپنا جائزہ لیتے رہو کہ میں ان سوالات کا کیسے جواب دے سکوں گا۔ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم یعنی انسان کے قدم میدان حشر میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک اس سے 4 چیزوں کا سوال نہ کیا جائے۔ آگے نہیں بڑھ سکیں گے کہ معنی یہ کہ سامنے پل صراط ہوگا جس کے نیچے جہنم ہوگی، اس سے گزر کر پل کے پار جنت کے دروازے ہوں گے۔ تو ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں آگے بڑھ کر جنت کے دروازے میں داخل ہو جاؤں، لیکن وہ کوئی قدم بڑھا نہیں سکے گا جب تک اس سے 4 باتیں نہ پوچھی جائیں۔ 2 باتوں کا بیان میں نے پچھلے جمعہ میں کیا تھا کہ عن عمرہ فیما افناہ۔ پہلی بات یہ پوچھی جائے گی کہ تمہیں ہم نے عمر دی تھی، زندگی دی تھی، وہ تم نے کس چیز میں ختم کی۔ عمر کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے اس واسطے بنایا گیا تھا کہ تم ان لمحات کو اپنے لیے جنت حاصل کرنے کے کام میں استعمال کرو، اور ان کاموں سے بچو جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو وہ عمر تم نے کس کام میں ختم کی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال کہ عن شبابہ فیما ابلاہ۔ تمہیں ہم نے جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کس طرح پرانا کیا، کس طرح بڑھاپے تک پہنچایا؟ کیونکہ جوانی کا وہ زمانہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان کے پاس قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ بڑے سے بڑے کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس کی استطاعت بھی اس کے پاس ہوتی ہے۔ تو اس زمانے کو تم نے کس طرح گزارا؟ آیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارا، یا محض سارا جوانی کا زمانہ خواہشات نفس کی پیروی میں گزار دیا؟ دوسرا سوال یہ۔ تیسرا سوال یہ کہ عن مالہ عما اکتسبہ وفیما انفقہ،
یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو مال ہم نے دیا تھا وہ تم نے کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا؟ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عطا ہے، اس کا ایک کرم ہے جو بندے کو ملتا ہے. اس کو ایک جگہ قرآن کریم میں خیر کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے کہ اچھی چیز ہے. اسی مال کے ذریعے انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، روزی اس سے حاصل ہوتی ہے اور اپنے لیے آرام اور راحت کے سامان بھی اسی کے ذریعے بندہ حاصل کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کی عطا کے لیے کچھ راستے پیدا کیے ہیں جہاں سے انسان وہ کماتا ہے. کبھی تجارت کر کے، کبھی کاشتکاری کر کے، کبھی ملازمت کر کے، کبھی مزدوری کر کے. یہ مختلف راستے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کمانے کے لیے مقرر فرمائے ہیں اور سب جائز ہیں. لیکن یہ سارے کے سارے اسباب، مال کے کمانے کے جتنے اسباب ہیں وہ سب جائز ہیں، لیکن کچھ حدود کے پابند ہیں. ان کمانے کے اسباب میں مثلا تجارت ہے. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو نہ صرف یہ کہ جائز قرار دیا بلکہ قرآن کریم میں اس کو ابتغاء من فضل اللہ سے تعبیر کیا کہ یہ اللہ کا فضل تلاش کرنا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ جو روزی تم کماتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. کبھی اس کی مزید تشریح انشاءاللہ پھر عرض کروں گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. جو تم تجارت کرتے ہو وہ بذات خود اگر کسب حلال کے لیے، حلال کمانے کے لیے، حلال کمانے کی نیت سے اور صحیح جگہ خرچ کرنے کی نیت سے تم یہ تجارت کرو تو یہ بذات خود ایک عبادت ہے. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الامین، التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والشہداء والصالحین یوم القیامہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو تاجر سچا ہو، امانت دار ہو، وہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء اور صالحین کے صف میں ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا. اتنی بڑی بات ہے. لیکن اس تجارت کے کچھ احکام عطا فرما دیے ہیں کہ یہ کام جائز ہے، یہ کام ناجائز ہے. اس میں اگر سچائی کے ساتھ تجارت کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، ملاوٹ نہ کرو، تو یہ سارے تجارت تمہاری حلال، نہ صرف حلال ہے بلکہ عبادت ہے تمہارے لیے. اور اگر اس میں تم نے جھوٹ بولنا شروع کیا، دھوکہ دینا شروع کیا، ملاوٹ شروع کر دی، یا اس تجارت میں تم نے سود کا کام کیا، قمار کا کام کیا، تو یہ سارا کچھ مال جو تم کما رہے ہو سب یہ در حقیقت جہنم کے انگارے ہیں. یہ دوزخ میں لے جائیں گے تمہیں. بظاہر تمہیں چمکتا ہوا سونا نظر آ رہا ہے، بظاہر تمہیں چمکتے ہوئے نوٹ نظر آ رہے ہیں، بینک بیلنس میں تمہارے اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اگر تم نے شریعت کے احکام کے خلاف تجارت کی ہے تو یہ تمہارے لیے جہنم کا راستہ بنیں گے. آخر میں یہ ساری دولت تمہارے لیے جہنم کے انگاروں میں تبدیل ہو جائے گی. اسی طرح اگر ملازمت ہے، کہیں ملازم ہو تو ملازمت کرنا بھی یہ بھی ایک جائز طریقہ ہے کمائی کا. لیکن ملازمت صحیح کام کے لیے کرو، حرام کام کی ملازمت جائز نہیں ہے. کوئی ایسا کام جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس میں آدمی ملازمت کرے، یہ جائز نہیں ہے. جہاں سود کا کاروبار ہو رہا ہو وہاں پر آدمی جا کے ملازم بن جائے اور سود کے کاروبار میں معاون بنے تو یہ آمدنی حرام ہے، ناجائز ہے. یا ملازمت کرے اور ملازمت کا حق ادا نہ کرے
یعنی جتنا وقت اس کے ذمہ فرض ہے کہ جتنا وقت وہ ملازمت کو دے، اس میں اگر وہ کٹوتی کر لے، 8 گھنٹے کی ملازمت ہے اور 2 گھنٹے فضول گزار دیے، تاخیر سے پہنچا یا آخر میں جا کر جلدی اٹھ کے چلا گیا، جتنا وقت دینا چاہیے تھا وہ اتنا وقت نہیں دیا، تو یہ تمہاری تنخواہ کا وہ حصہ حرام ہے جس میں تم نے پورا وقت نہیں دیا۔ اگر 8 گھنٹے کی ملازمت ہے تو پورے 8 گھنٹے ہی دینے ہوں گے، اور چاہے وہاں کام ہو یا نہ ہو، تمہارا فرض ہے کہ جس جگہ تمہیں ملازم رکھا گیا ہے وہاں تم 8 گھنٹے موجود رہو، کام ہو یا نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ جو کام تمہارے سپرد کیا گیا ہے اس کام کو محنت سے، دیانتداری سے ادا کرو، وہاں رشوت نہ کھاؤ۔ کسی سے کام، کوئی دفتر میں، کسی سرکاری دفتر میں ملازم ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ خدمت خلق کرے، پیسے اسی بات کے لیتا ہے، اس کو مال اسی بات کا اسی کے عوض مل رہا ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کے کام آئے۔ اب کوئی آدمی حاجت مند آتا ہے، ایک جائز کام لے کر آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے پہلے اتنے پیسے دو اور اس کے بعد میں تمہارا کام کروں گا۔ رشوت ہے، حرام ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں گنہگار ہیں، دونوں جہنم میں ہوں گے۔ اب اچھے خاصی ملازمت کے کام کو تم نے رشوت کے ذریعے اس کو حرام کر لیا، وہ آمدنی حرام ہو گئی۔ بچوں کو کھلا رہے ہو تو حرام کھلا رہے ہو، بیوی کو کھلا رہے ہو تو حرام کھلا رہے ہو، خود کھا رہے ہو تو حرام کھا رہے ہو۔ بظاہر اس نے تمہارے مال میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا، تمہارے مکان اچھا بن گیا، تمہاری گاڑی اچھی آ گئی رشوت کی بدولت، لیکن یہ مال اور یہ گاڑی سب یہیں رہ جائے گی۔ آخر وہ ٹھکانہ ہوگا کہ آخر میں قبر میں پہنچنا ہوگا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ رشوت کے پیسے جو میں نے کھائے تھے یہ میرے لیے آگ کے انگارے بن گئے ہیں، مجھے ان کی وجہ سے جہنم کی آگ میں دھونکا جا رہا ہے۔ اس وقت تلافی کا کوئی وقت نہیں ہوگا، آج مان جاؤ، آج اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ ہمارے معاشرے پر جو ادبار آیا ہوا ہے اور دن بدن ہم دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں، کبھی ہم پر وبائیں مسلط ہوتی ہیں، کبھی دشمن ہمارے اوپر غلبہ پا لیتا ہے، کبھی ہمارے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، یہ سارے کے ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہم نے حرام خوری اختیار کر رکھی۔ ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جو پیسے میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا وہ جو تم مال ظلمن کھاتے ہو تو وہ مال نہیں کھا رہے، وہ کھانا نہیں کھا رہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، مگر احساس نہیں ہے، پیسے مل رہے ہیں۔ ارے خدا کے بندے، اگر جس وقت رشوت لی ہے اس کے 1 گھنٹے بعد تمہیں دل کا دورہ پڑ جائے اور ہلاک ہو جاؤ، اسی لمحے ہلاک ہو جاؤ، کیا انجام ہوگا تمہارا؟ وہ رشوت کے پیسے کیا کام آئیں گے تمہارے؟ کیا فائدہ تم حاصل کر سکو گے اس سے؟ لیکن رشوت ستانی کا بازار گرم ہے، کوئی کام دفتروں کے اندر بغیر رشوت کے نہیں ہوتا۔ پھر بھی ہمیں چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، پھر بھی ہمیں چاہتے ہیں کہ ہمارا انجام بہتر ہو، ہمارا وطن خوشحال ہو اور ہمارے عالم اسلام کی بھلائی اور خوشحالی کا سامان ہو۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہوتا ہے جو رب اشعث مغبر، کہ اس کے بال پراگندہ ہیں، جسم مٹی آلود ہے، وہ دعائیں کر رہا ہے بڑی عاجزی کے ساتھ، یا رب ایسا کر دے، یا رب ایسا کر دے، یا رب ایسا کر دے، دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن فرمایا کہ مأکلہ حرام وملبسہ حرام، کہ اس کا کھانا بھی حرام، جو پہن رہا ہے کپڑے وہ بھی حرام۔ ایسے میں اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ جو ہماری بہت عاجزی اور اضطرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں،
اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، رمضان میں سب دعائیں میں لگے ہوئے ہیں، شب قدر آ رہی ہے اس میں دعائیں کر رہے ہیں، جمعہ ہو رہا ہے اس میں دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے حال بہتر کر دیجئے، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما دیجئے، عالم اسلام کی بہتری کا سامان فرما دیجئے. سب ہوا میں جا رہی ہیں دعائیں. کیوں جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. جب کھانا حرام کا کھا رہے ہیں، رشوتیں کا بازار گرم ہے، سود کا بازار گرم ہے، جوئے کا بازار گرم ہے، دھوکہ فریب ہو رہا ہے، پھر بھی دعائیں قبول ہوں گی تمہاری کہ تمہارے حالات بہتر کر دیے جائیں. یہی سوال ہونا ہے قیامت کے دن. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا تھا، حلال کمایا تھا یا حرام کمایا تھا؟ جواب کیا اس وقت کیا جواب دو گے کہ میں نے تو فلاں سے رشوت لی تھی اور رشوتوں سے میں نے اپنے گھر تعمیر کیے تھے، اپنی کاریں خریدی تھیں، اپنے مال و دولت میں اضافہ کیا تھا. تو تمہیں مال کے اندر دو جواب دینے ہوں گے. ایک ہے کہ کہاں سے کمایا، حلال کمایا یا حرام کمایا. اگر ملازم بھی کہیں ملازمت بھی کر رہے ہو تو اس کے اندر بھی اگر تم نے اپنے کام میں کوتاہی کی تو اس وقت اس حد تک تمہارا تنخواہ حرام ہو گئی. چھٹی لینی یا جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ داخل کر دیا تو گناہ در گناہ، جھوٹ، دھوکہ، رشوت. کیونکہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ایسے ہی نہیں ملتا ہے، وہ بھی کوئی رشوت دے کے ملا کرتا ہے. رشوت کا گناہ الگ اور جھوٹ بولنے کا گناہ الگ. اور جو چھٹی لی ہے اس چھٹی کی تنخواہ حرام جو ناجائز طریقے سے تم نے حاصل کی ہے وہ حرام. تو اس کی صورت میں یہ تمہاری ملازمت بھی. آج کل جو ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں یا مزدور ہوتے ہیں ان کو ایک حدیث تو بہت یاد ہوتی ہے کہ بھائی مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. یہ تو خوب یاد ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. یہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. لیکن یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مزدور کا پسینہ بھی نکلا کہ نہیں، اس نے جتنی محنت کرنی چاہیے تھی ویسی کی یا نہیں کی، جو کام جس طرح انجام دینا چاہیے تھا وہ انجام دیا کہ نہیں. تو ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ میرے جو ذرائع آمدنی ہیں وہ کس حد تک حلال ہے، کس حد تک شریعت کے مطابق ہے. یہ جو کام کا وقت ہے جو تم نے بیچا ہے، جس کی اجرت لے رہے ہو، اس کے بارے میں فقہائے کرام نے فرمایا کہ اس کام کے وقت میں جو کہ تمہیں کام کرنا ہے اس کام کے وقت میں تمہارے لیے جو نفلی عبادت بھی حرام ہے. کام سر پہ پڑا ہے، آپ نفلیں پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، لیکن وہ کام پورا کرنا تمہارے ذمہ فرض عین ہے. اور یہ تلاوت اور نفلی نماز یہ نفل ہے، اس پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کہ تم نے نفلی نماز کیوں نہیں پڑھی تھی. لیکن وقت پورا نہیں دیا تھا تو اس کا سوال ہوگا من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا مال، یہ سوال ہوگا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے باخبر ہمیں کر رہے ہیں کہ خدا کے بندو کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. کوئی گارنٹی ہے کہ تم اتنے سال جیو گے؟ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. اور آج تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ کھڑے کھڑے انسان رخصت ہو جاتا ہے. تو اس جو زندگی دی ہے اللہ نے اس کی قدر کرو اور اس میں اپنے آپ سے خود پوچھو کہ میں جو کما رہا ہوں وہ کس حد تک حلال ہے، جائز ہے. دوسرا سوال مال کے بارے میں، این انفقہ، کہاں خرچ کیا. یہ شریعت اس کو بھی بتاتی ہے تمہیں کہ کہاں خرچ کرو. جو تم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے خرچ کر رہے ہو وہ بھی عبادت. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، صدقے کا ثواب رکھتا ہے.
اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہو، ان کو عافیت کی روزی ان کو مل رہی ہے، یہ بھی ثواب ہے، وہاں خرچ کیا، بہت اچھا کیا۔ تم نے اگر اپنے آرام و راحت کے لیے، تمہیں اللہ نے وسعت دی ہے اور آرام و راحت کے لیے کوئی چیز خرید لی ہے، وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، لیکن نمود و نمائش کے لیے کہ میں بڑا آدمی کہلاؤں، مجھے بڑا آدمی سمجھا جائے، دولت مند سمجھا جائے، سرمایہ دار سمجھا جائے، اس غرض سے اگر کوئی چیز خرید رہے ہو وہ حرام ہے تمہارے لیے، وہ اسراف ہے، اور اسراف بھی ہے اور ریاکاری بھی ہے، نمود و نمائش بھی ہے، وہ نہیں جائز۔ یا تم ایسے کام میں خرچ کرو جو حرام کام ہے، گناہ ہے، ایسی چیز کوئی آپ خرید لائے کہ جس کے ذریعے آپ جو ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ میں ان سے فلمیں دیکھوں گا، فورس قسم کی فلمیں دیکھوں گا، جو پیسہ خرچ کیا وہ حرام کام میں خرچ کیا، اور اس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں تبذیر کہا جاتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو ایسے فضول خرچ کرتے ہیں حرام کام کے اندر وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو یہ دیکھو کہ کہاں خرچ کر رہے ہو، وہ خرچ کرنے کی جگہ فی نفسی جائز ہے یا نہیں ہے، اور وہی تم اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو گے، اگر تم اپنی حیثیت کے مطابق کوئی صدقہ کر دو گے تو وہ تمہارے سے بلاؤں کو دور کرے گا دنیا میں، اور جہنم کو دور کرے گا آخرت میں۔ تو خرچ کہاں کر رہے ہو اس کو بھی دیکھو کہ میں غلط خرچ تو نہیں کر رہا، اسراف تو نہیں کر رہا، نمود و نمائش کے لیے خرچ تو نہیں کر رہا، حرام کاموں کے لیے تو نہیں خرچ کر رہا، اس کو بھی جانچتے رہو۔ ہر وقت تمہیں یہ پرچہ بتا دیا گیا، یہ سوال ہوگا تم سے، تو جب تم کو خرچ کر رہے ہو تو پہلے ذرا سوچ لو کہ یہاں پر میں خرچ کرنا مناسب ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، آخرت میں مجھے جنت ملے گی اس کی عوض یا جہنم ملے گی، اس کو سوچ سوچ کر زندگی گزارو، اور اسی سوچ کا نام تقویٰ ہے، اسی سوچ کا نام تقویٰ ہے کہ آدمی جو کام کرے چاہے وہ کمائی ہو یا خرچ ہو، اس وقت اس کو یہ دھیان ہو کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کا جواب دینا ہوگا، اگر میں اس کا صحیح جواب نہ دے سکا تو دہکتی ہوئی آگ ہوگی میرے سامنے۔ تو یہ دو سوال ہیں آج، آگے دوسری بات ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ خدا کرے حضرت نائب صدر صاحب، حضرت ہمارا مفتی محمد رفیع صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، تو پھر آئندہ میں تو ان کے نیابت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی صحت دے کہ دوبارہ اس ممبر پر تشریف لائیں۔ اور بھائی ایک اعلان یہ کرنا تھا کہ آج ایک بات المناک حادثہ ہے جو پوری امت کے لیے ہے اور خاص طور پر اہل کراچی کے لیے، کہ ہمارے کراچی میں ایک خواتین کا ایک بڑا معیاری مدرسہ عائشہ، جو سالہ سال سے خواتین کی دینی تربیت کا عظیم کام انجام دے رہا ہے، اور اس میں خواتین عالمہ بن رہی ہیں اور اچھے معیار کی عالمہ بن رہی ہیں، ان کا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پھیلایا ہے۔ اس مدرسہ عائشہ کی بانیہ اور اس کی ذمہ دار خاتون حضرت ساجدہ خاتون صاحبہ رحمت اللہ علیہ، آج ان کو کہا جا رہا ہے، تو آج ان کی وفات ہو گئی ہے، اور ایک بہت بڑا چشمہ فیض اس طرح بند ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین صلہ آخرت میں عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ابھی نماز جمعہ کے فرض کے بعد انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ ہوگی، اور نماز جنازہ آج ہم نے پہلی بار اپنی یہ جنازہ گاہ بنائی ہے جو محراب کے آگے ہے، تو اس لیے بنائی ہے تاکہ سارے حضرات اکٹھے نماز جنازہ میں شریک ہو سکیں۔ تو انشاءاللہ فرض کے بعد
نماز فرض کے بعد 2 رکعتیں جو فرض ہوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ پہلے نماز جنازہ ہوگی. سب حضرات اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے نماز جنازہ میں شریک ہوں، اور اس کے بعد پھر سنتیں ادا کی جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مرحومہ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.